حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گھر میں بیٹھے بیٹھے اچانک رونے لگ گئے، اونچی آواز سے اچانک رونے لگ گئے، تڑپنے لگ گئے۔ بچے اٹھے، ابو جی کیا ہو گیا؟ ہائے 62 سال کی عمر ہے آپ کی، خلافت کے آخری ایام میں بیٹھے بیٹھے اچانک رونے لگ گئے۔ گھر والوں نے پوچھا، بیٹے نے پوچھا ابو جی کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا، جلدی کرو گھر والوں کو جمع کرو۔ گھر والے ساری فیملی اکٹھی ہو گئی، جمع ہو گئی۔ پوچھا گیا ہاں جی کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رو اس لیے رہا ہوں، تڑپ اس لیے رہا ہوں، آج میں جب مسجد نبوی سے باہر نکلا نا تو میرے کریم نبی کے سچے صحابہ، سچے دوست کہہ رہے تھے عمر عدل والا ہے، عمر انصاف والا ہے، عمر اچھا انسان ہے، پیار والا ہے، محبت والا ہے، نبی کے طریقوں کو اپنانے والا ہے، نبی کے طریقوں پر چلنے والا ہے، عدل والا، انصاف والا ہے۔ بیٹا کہنے لگا ابو جی پھر تو خوشی کی بات ہے، لوگ آپ کی گواہی دے رہے ہیں، حضور کے سچے صحابہ آپ کی گواہی دے رہے ہیں کہ میرا باپ عدل والا ہے، انصاف والا ہے، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ کہا بیٹے رو اس لیے رہا ہوں، تڑپ اس لیے رہا ہوں، گھر کے سارے لوگ اکٹھے ہیں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمر باہر والوں کے لیے تو اچھا رہا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ باہر والوں سے تو اچھا ہوں، کہیں گھر والوں سے کوتاہیاں تو نہیں کرتا رہا، تمہارے حقوق پامال تو نہیں کرتا رہا۔ یہ سن کر آپ کی اہلیہ نے جواب دیا حضور میرا آپ سے ایک شکوہ ہے۔ کہا شکوہ؟ جی بتائیے۔ میرا آپ سے ایک شکوہ ہے، میں آپ کو بتا اس لیے نہیں سکی کہ آپ جاہ و جلال کے مالک تھے، اس ڈر سے میں نے آپ کو کبھی بتایا ہی نہیں، میرا آپ سے ایک شکوہ ہے۔ کہا کون سے شکوہ ہے؟ کہا میں بھی ایک خاتون ہوں، آپ کی بیوی ہوں، آپ کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتی ہوں، آپ کے دردوں کو اپنے درد سمجھتی ہوں، آپ میرے سرتاج ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی زندگی میں آئی ہوں۔ حضور ہر بیوی کا ایک شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر نکلے، گھومنے پھرنے جائے، شوہر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر باہر نکلے۔ میرا یہی آپ سے شکوہ ہے، بڑا ہی پرانا شکوہ ہے، آپ سارا دن مسجد میں گزار دیتے، ساری رات مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے گزار دیتے، میرے شوق تو اندر ہی رہ گئے، میرے شوق تو پورے نہ ہو سکے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چل اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ ایسے ہی پیارے انداز میں، محبت بھرے انداز میں کہا چل اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ کہا نہیں ایسے نہیں کرنے والی آپ کو معاف، پر میری ایک شرط ہے، پہلے وہ شرط پوری کرو گے، پہلے مجھ سے وعدہ کرو گے پھر میں آپ کو معاف کروں گی۔ کہا کون سا وعدہ؟ کہا آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، جب ہر بندہ ہائے ہائے کی پکار رہا ہوگا، اس دن میرا رب آپ کو کہے گا عمر تیرے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، جا تیرا نبی تیرے انتظار میں ہے، سیدھا جنت میں چلا جا۔ عمر مجھ سے وعدہ کرو میرے بغیر جنت میں نہیں جاؤ، مجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے، قیامت کے دن اپنے رب سے میری سفارش کرواؤ گے، میری سفارش کرو گے مالک یہ میری بیوی ہے، میرے دردوں کو اپنے درد سمجھتی تھی، میرے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھتی تھی، جب مجھے بخار آتا ساری رات میرے سرانے بیٹھ کے گزار دیتی تھی، میری عزت کی حفاظت کرتی تھی، میری آبرو کی حفاظت کرتی تھی، میرے بستر کو پاک رکھا کرتی تھی، میری عزت کو پاک رکھا کرتی تھی، کبھی بھی اس نے میری عزت پہ داغ نہیں لگنے دیا۔ حضور میری سفارش کرو گے نا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میری زندگی کی ہم سفر، قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عمر کو معاف کر دیا، کہہ دیا کہ عمر جنت میں چلا جا، جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں جنت میں تیرے بغیر نہیں جاؤں گا، جنت میں تجھے بھی ساتھ لے کے جاؤں گا، تیری سفارش کراؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی علاقے کا گورنر منتخب کر دیا۔ 6 ماہ بعد جب اس علاقے میں گئے نا،
لوگوں کو اکٹھا کیا، بلایا، اس گورنر صاحب کو بھی بلایا۔ اب لوگوں سے پوچھنے لگے کہ گورنر صاحب کو میں نے منتخب کیا تھا، یہ اپنی خدمات کیسے سر انجام دے رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں، کام کیسے چل رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی شکوہ گلہ ہو تو مجھے بتایا جائے۔ لوگوں نے کہا حضرت باقی تو ٹھیک ہیں، ہمارے گورنر صاحب میں 4 شکایات ہیں، 4 شکایتیں ہیں۔ اچھا کون کون سی؟ کہا حضرت پہلی شکایت تو یہ ہے کہ جب یہ نئے نئے آئے تھے تو فجر کی نماز کے فوراً بعد سب کے دکھڑے سنا کرتے تھے، سب کے مسائل سنتے تھے، ان کا حل بھی کرتے تھے۔ اب کچھ دن بعد اب حضرت کا حال یہ ہے، ہمارے گورنر صاحب کا حال یہ ہے کہ اب فجر کی نماز کے بعد سیدھا گھر میں چلے جاتے ہیں، پھر 10-11 بجے واپس باہر نکلتے ہیں۔ 10-11 بجے تک ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، 10-11 بجے آ کے ہمارے مسائل سنتے ہیں۔ پہلا شکوہ تو یہ ہے، پہلی شکایت تو یہ ہے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ دن کو ہمارے دکھڑے سنتے ہیں، دن کو ہمارے مسائل سنتے ہیں، رات کو تو سنتے ہی نہیں۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ انہوں نے ہفتے میں ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اس دن تو یہ کسی کی سنتے ہی نہیں، دن رات نہیں سنتے، ہم انتظار میں لگے رہتے ہیں، ابھی باہر نکلے ابھی باہر نکلے، اس دن تو یہ باہر نکلتے ہی نہیں۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ آپ جب کبھی روتے ہیں تو اتنے روتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ بس یہی 4 شکایتیں۔ حضرت آپ نے تو ہمیں کوئی دیوانہ گورنر دے دیا، دیوانہ حکمران دے دیا، دیوانہ بادشاہ دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر صاحب کی طرف دیکھا، پوچھا میاں بتا تیرے اندر یہ 4 شکایات موجود ہیں، تیرے اندر یہ 4 کمیاں ہیں؟ سن کر حضرت سعید بن عامر نے کہا حضور میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں اس چیز کے قابل نہیں ہوں، اس چیز کے لائق نہیں ہوں، آپ نے تو مجھے زبردستی گورنر بنا دیا، میں تو نہیں بننا چاہتا تھا۔ فرمایا اب تم سرکاری نمائندے ہو، اب تو سوالوں کے جوابات دینے ہوں گے۔ کہا مجھے بتایا جائے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سیدھا گھر میں چلے جاتے ہو، 10-11 بجے گھر سے باہر نکلتے ہو، 10-11 بجے تک لوگوں کو آپ کا انتظار کرنا پڑتا ہے، یہ کیوں؟ کہنے لگا حضور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیوی کچھ دنوں سے بیمار ہے، وہ بیچاری ٹانگ سے معذور ہو گئی ہے، چل نہیں سکتی، اس نے میری نوکری کی، اس نے میری خدمت کی، آج جب وہ بیمار ہو گئی ہے تو کیا خیال ہے حضور میں اسے چھوڑ دوں؟ اسی وجہ سے حضور فجر کی نماز کے فوراً بعد مجھے گھر میں آنا پڑتا ہے، سب سے پہلے میں گھر کو جھاڑو لگاتا ہوں، جھاڑو دیتا ہوں، صفائی ستھرائی کرنے کے بعد میں آٹا گوندتا ہوں، ناشتہ تیار کرتا ہوں۔ حضور گھر میں ملازم ہے نہیں، غریب سا آدمی ہوں، آٹا تیار کرنے کے بعد، ناشتہ تیار کرنے کے بعد خود بھی کھاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو بھی کھلاتا ہوں۔ حضور بس یہی وجہ ہے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد مجھے گھر میں جانا پڑ جاتا ہے۔ اچھا دوسرا سوال، دن کو باہر نکلتے ہو رات کو کیوں نہیں نکلتے؟ دن کو لوگوں کے مسائل سنتے ہو رات کو کیوں نہیں سنتے؟ کہا حضور اس کی وجہ یہ ہے دن کو ان لوگوں کی فریادیں سنتا ہوں، ان کے درد سنتا ہوں، رات کو مصلی بچھا کے انہی کے دکھڑے اپنے کریم رب کو سناتا ہوں، انہی کے درد، انہی کی فریادیں، انہی کے مسائل اپنے کریم رب کو سناتا ہوں، میرا کریم رب ہی ان مسئلوں کے حل فرماتا ہے، یہی وجہ ہے رات کو باہر نہیں نکل پاتا۔ اچھا پھر یہ بھی بتا دو کہ تم نے ہفتے میں ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اس دن تو باہر نکلتے ہی نہیں، کسی کی سنتے نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا حضور اس کی وجہ یہ ہے میں غریب سا آدمی ہوں، میرا ایک ہی لباس ہے، دوسرا لباس ہے نہیں، ہفتے کے بعد اس ایک لباس کو دھونا پڑتا ہے، تو حضور جس دن میں اس کو دھوتا ہوں نا اس دن مجھے بیوی کے کپڑے پہن کے گزارا کرنا پڑتا ہے، جب میں اس لباس کو دھوتا ہوں نا حضور دوسرا لباس تو میرے پاس ہے نہیں، اس دن مجھے بیوی کا کپڑا پہن کے، بیوی کا سوٹ پہن کے، بیوی کا لباس پہن کے وہ دن مجھے گزارنا پڑتا ہے۔ حضور بیوی کا لباس پہن کر لوگوں میں آتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ یہ سنتے ہی لوگوں کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں، لوگوں کے جگرے پھٹنے کو آ گئے، کلیجے پھٹنے کو آ گئے۔ کہا بس کریں حضور، چوتھے سوال کا جواب نہ پوچھیں۔ ہائے، فرمایا اب چوتھے سوال کا جواب بھی بتا دو کہ کبھی کبھی روتے ہو تو دیوانے بن جاتے ہو، کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ کہا حضور وہ اس لیے کہ 40 سال میں نے غفلت میں گزارے، 40 سال بعد میں نے کلمہ پڑھا،
40 سال بعد 40 سال میں نے غفلت میں گزارے، 40 سال میرے گناہوں میں گزرے، کوتاہیوں میں گزری۔ اس 40 سال میں، ان 40 سالوں میں نے کئی گناہ کیے، کئی غلطیاں کی، کئی کوتاہیاں کی۔ حضور جب وہ 40 سال مجھے یاد آتے ہیں نا، وہ غفلت میں گزرے 40 سال مجھے یاد آتے ہیں تو میرے منہ سے نوالا نکل جاتا ہے، میرا کلیجہ پھٹنے کو آ جاتا ہے، میرا جگرا پھٹنے کو آ جاتا ہے کہ اگر قیامت کے دن میرے اللہ نے ان 40 سالوں کے بارے میں پوچھ ہی لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ حضور جب وہ غفلت میں گزرے 40 سال مجھے یاد آتے ہیں تو میں روتا ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ حضرت عمر بھی رو رہے ہیں، شکایت لگانے والے لوگ بھی رو رہے ہیں، سب کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گورنر صاحب کا ہاتھ پکڑا، ایسے اوپر بلند کیا، بلند کرتے ہوئے فرمایا، مالک اس طرح کے گورنر میرے نبی کی امت کو اور بھی عطا فرما، اس طرح کے حکمران اور بھی عطا کر، یا اللہ ہمیں عمر جیسا حکمران دے دے، سعید بن عامر جیسا گورنر عطا